میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوق میں کتابوں میں آتا ہے کہ 18,000 اللہ پاک کی مخلوقات ہے۔ ان ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ انسان سے محبت فرماتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا اور اس رحمت کی محبت کی اللہ پاک نے 100 حصے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصے کو پوری کائنات پر تقسیم فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک حصے کا اثر یہ ہے کہ گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتی کہ کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس کے دل میں اس رحمت اور محبت کا یہ حصہ ہے، یہ اثر ہے۔ شیرنی اپنے بچوں کو نہیں کھاتی کہ بچوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ اس محبت کا اثر ہے۔ اور باقی 99 حصے محبت کے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے اور فرمایا کہ یہ محبت میں بندوں کے ساتھ کروں گا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر حملہ کیا تو بہت سارے مرد اور عورتیں کفار کی قید ہو گئی اور قیدی آ کر ان کو ایک جگہ بٹھایا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بے چین تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، کافی دیر اس خاتون کو دیکھ رہے تھے کہ کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان قیدیوں میں اس عورت کا بچہ گم ہوا تھا، وہ بچہ مل گیا۔ جیسے ملا اس بچے کو گود میں لیا، چوما، سینے سے لگایا اور گود میں لٹا دیا۔ سامنے آنکھ جل رہی تھی اور آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا نظارہ جو ہے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آگ کا شعلہ جب اونچا ہوا، تیز ہوا، اس عورت نے بچے پر اپنا دوپٹہ ڈال دیا تاکہ تپش اور آگ کی زیادہ نہ لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا وہ عورت ہے، اس کے گود میں بچہ ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو اس آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے فرمایا کبھی نہیں ڈال سکتی، بلکہ وہ تو آگ کے شعلے سے اس کو بچا رہی ہے، تو وہ اپنے بچے کو آگ کے اندر کیسے ڈال دے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جتنی یہ ماں اس بچے سے محبت کر رہی ہے، اللہ اس سے 70 درجے زیادہ انسانوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ آج اللہ کی اگر محبت ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے کہ ایک انسان اللہ کی کھلا نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن رات کو جب بستر پر سوتا ہے وہی رب اس کو نیند آرام کی دے دیتا ہے۔ صبح اس کو اٹھاتا ہے تو اس کا جسم بالکل فریش اور بالکل آرام دہ ہوتا ہے۔ صبح گھر میں اللہ پاک اس کو ناشتہ کھلاتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور صبح دوستوں میں اٹھتا ہے تو سارے دوست احباب اس کی عزت بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت بھی اس کو دے رہے ہیں، حالانکہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ خود اللہ پاک کی حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو اے میرے بندے میں نے تمہارے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے اور تم نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے۔ میں نے یہ معاملہ کیا ہے کہ تمہیں رزق دوں گا، روزی دوں گا، اور تم نے یہ معاملہ کیا ہے کہ میری عبادت کرو گے۔ اے بندو
میں کبھی بھی رزق پہنچانے میں تمہیں بھولتا نہیں ہوں، کبھی نہیں بھولا۔ یہ نہیں کہ آج اتوار کا دن ہے جی، چھٹی کا دن ہے، آج کسی کو رزق ملا کسی کو نہیں، جی اللہ پاک بھول گئے۔ فرمایا میں کسی کو رزق پہنچاتے ہوئے نہیں بھولتا، اور خدا کی قسم یہ اللہ کی ذات ہے کہ رزق کے معاملے میں کسی کو نہیں بھولتا۔ دنیا کی تکڑے سے تکڑی جماعت، تکڑے سے تکڑا آدمی ہو، وہ بھی کبھی نہ کبھی بھول جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ پانی کے کنارے پر بیٹھے تھے، دریا کے کنارے پر، تو ایک چیونٹی جنگل سے آئی، منہ میں سبز پتا تھا اور اس پانی کے کنارے پر آ کر رک گئی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے خیالات میں بیٹھے تھے اور اللہ پاک نے ساری دنیا میں ایک سلیمان علیہ السلام ایسے نبی تھے جن کو ہر مخلوق کی زبان بولنے کی اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، وہ باتیں کرتے تھے ہر مخلوق سے۔ اب وہ چیونٹی آ کر پانی پہ رک گئی، کیونکہ پانی میں چیونٹی نہیں تیر سکتی۔ اتنے میں ایک کچھوا جو ہے وہ کنارے پر آیا اور بالکل کنارے سے آ کے کھڑا ہو گیا، چیونٹی اس کچھوے پر بیٹھ گئی اور کچھوا پانی میں چلنا شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کچھوے نے غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد جب غوطہ لگا کر واپس نکلا تو وہی چیونٹی اسی کچھوے کے کمر پہ ہے، لیکن منہ میں جو پتا ہے وہ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کچھوے کو بھی بلایا، چیونٹی کو بھی بلایا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس چیونٹی نے کہا اے سلیمان، اللہ پاک کی مخلوق میں سے ایک کیڑا اس پانی کے اندر رہ رہا ہے، ایک کیڑا، اور اس کیڑے کی خوراک دانہ ہے، پتا ہے۔ اللہ پاک نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں جنگل سے پتے کا ذرہ توڑتا ہوں، منہ میں لاتا ہوں، یہاں پہنچتا ہوں، پھر آگے اس کچھوے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مجھے کمر پہ بٹھا کر نیچے لے کر جاتا ہے، اور میں اس کیڑے کو منہ میں وہ پتا دے دیتا ہوں اور وہ کیڑا پتا کھا لیتا ہے اور میں اپنے کام، کچھوا اپنے کام۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واہ اللہ، ایک کیڑے کے لیے کتنی مخلوق کو آپ نے لگایا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑے کو پانی سے باہر ہی نکال دیا اور اسے کہا کہ بھائی دیکھو تو ایک کیڑا ہے، تیرے لیے کچھوے کو بھی، چیونٹی کو بھی ڈیوٹی لگی ہے، تجھے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، تجھے میں کھانا کھلایا کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی سے پوچھا کہ تو ایک سال میں کتنا رزق کھاتا ہے؟ اس کیڑے نے کہا ایک گندم کا پورا دانہ ایک سال میں کھاتا ہوں، ایک گندم کا دانہ پورے ایک سال میں کھاتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشی کی بوتل میں اس کیڑے کو ڈالا، ایک گندم کا دانہ پاس رکھ دیا اور کہا کھاؤ اس کو، اور جب ختم ہو جائے گا ایک سال بعد دوبارہ دانہ دے دیں گے، اور اپنے منشیوں سے کہا کہ ایک سال کے بعد اس کے بوتل میں ایک اور گندم کا دانہ ڈال دینا۔ جب سال مکمل ہوا اور سلیمان علیہ السلام اس شیشی کے بوتل کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس کیڑی نے آدھا دانہ کھایا تھا، آدھا باقی پڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیڑی تیری خوراک تو ایک دانہ سال کا تھا اور تو نے ایک سال میں آدھا دانہ کیوں کھایا ہے؟ اس نے کہا سلیمان پہلے میرا رزق کا وعدہ اللہ کے پاس تھا، اللہ میرا رزق کبھی نہیں بھولتے تھے، آپ انسان تھے، میں نے ایک دن دل میں سوچا کہ میں رات دن کھا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ سال پورا ہو جائے اور سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت میں مصروف ہو اور میں یاد نہ رہوں اور کہیں بھوک سے نہ مر جاؤں، تو میں نے رات کو کھانا چھوڑ دیا اور دن کو ہی کھاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے وہاں اللہ کی تسبیح پڑھی، اس کیڑے کو پکڑا اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ ہی کے رزق کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جا واپس اپنے جنگل میں، سلیمان تجھے رزق نہیں دے سکتا، اللہ ایسی ذات ہے رزق نہیں بھولتے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر رات کا وقت ہے، بیوی ساتھ ہے اور بیوی کے بچہ ہونے کے قریب ہے،
تھوڑی سی بکریاں ہیں، راستہ بھول گئے، سردی کا موسم، جنگل ہی جنگل. اب پریشان ہوئے جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور سردی اور برف کا موسم ہو تو اس وقت سب سے قیمتی چیز آگ ہوتی ہے کہ کئی رات کو آگ جلا لے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ ایک تو گھر والی امید سے ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور جنگل ہے، راستہ بھی بھول گئے، نہ کوئی عورت نہ انسان. پریشانی میں دیکھا دور روشنی نظر آ رہی. سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیوی سے آپ بیٹھ جاؤ، وہاں کوئی گھر نظر آ رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، میں کوئی آگ وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں. جب وہاں گئے تو دیکھا ایک درخت ہے، اس سے روشنی نکل رہی ہے، کوئی انسان نہیں. قریب آئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، قریب آؤ. جب قریب آئے اللہ پاک نے فرمایا جوتے اتارو، یہ بڑی مبارک اور بڑی برکت جگہ ہے. جوتے اتارے، اللہ سے باتیں شروع ہو گئی. فرمایا موسیٰ تجھے نبی بنانے لگا ہوں، نبوت ملے گی، فرعون کے پاس جانا، اس کو دعوت دینا. یا اللہ فرعون کا تو میں نے بورچی قتل کیا ہے، قرآن کا واقعہ ہے. اللہ نے فرمایا ڈرنا، میں تیرا ساتھ دوں گا، اسے نرمی سے بات کرنا. باتیں ہوتی ہوتی آدھی رات گزر گئی اور موسیٰ علیہ السلام یہ کیا لینے تھے؟ آگ لینے. اور جنگل ہے، رات ہے، بیوی کی بچے کی پیدائش کا وقت ہے. جب باتیں لمبی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ یا اللہ میری بیوی کا کیا بنا ہوگا. یہ تو انسان کہ پتہ نہیں بیوی کا کیا بنا ہوگا، جنگل ہے ویران، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا. اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ پاک نے فوراً فرمایا موسیٰ یہ سامنے ایک پتھر پڑا ہے، سوٹی مارو اس پر. سوٹی ماری تو اندر ایک گول پتھر نکل آیا. کہا اس پہ بھی مارو، اس پہ مارا، وہ ٹوٹا تو اندر گیند کی طرح ایک اور پتھر نکل آیا. کہا اس پر بھی مارو. جب اس کو مارا تو اندر سے ایک زندہ چیونٹی دیکھا اس پتھر سے نکل آئی اور اس چیونٹی کے منہ میں سبز تازہ پتھر جو ہے پتا تھا اور وہ چیونٹی تسبیح پڑھ رہی تھی سبحان من یرانی ویملک مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ رب جو مجھے دیکھتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، مجھے نہیں بھولتا اور مجھے یہاں بھی رزق پہنچاتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا. جب یہ واقعہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کو بھی تسلی آئی کہ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ ایک چیونٹی کو نہیں بھول سکتا، وہ میری بیوی کو اور بچوں کو کیا بھولے گا. بات کیا بتا رہا تھا کہ اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے کہ اے بندے ایک معاملہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے، ایک میں نے تیرے ساتھ. تو میری عبادت کرے گا میں تجھے رزق پہنچاؤں گا، اور اے بندے میرے رزق پہنچانے میں میں کبھی نہیں بھولتا، تو عبادت کرنے میں مجھے بھول جاتا ہے. واقعی ہم کبھی نماز بھول گئے، کبھی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دی، کبھی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے دل نہیں چاہا، سستی کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چاہتے کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا اور اللہ کہے آج میرا دل کھانا کھلانے کا نہیں کرتا، آج جو ہے اللہ پاک کھانا بھول گیا یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن جو ہے مصروف ہے جی آج تو کھانے کا یاد نہیں رہا. ایسا نہیں. اے بندے میرے رزق پہنچانے میں تجھے نہیں بھولتا، تو میری عبادت کرنے میں بھول جاتا ہے. اے بندے میں تجھ سے ایک دن کی عبادت کا مطالبہ کرتا ہوں. اللہ پاک آج جمعے کا دن ہے، ہم سب سے اب کیا مطالبہ ہے کہ جمعے کا وقت آ گیا، صرف جمعے کی نماز پڑھو، بس آزاد.
یہ نہیں فرمایا کہ ابھی عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، اگلے دن فجر کی نماز بھی پڑھ کے اٹھو۔ اللہ یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا میرے بندے میں تجھ سے تیرے عبادت کی وقتی عبادت کا مطالبہ کرتا ہوں، لیکن تو مجھ سے اگلے سالوں کا رزق بھی مانگتا ہے۔ اور بندہ ہے، اللہ پاک نے گھر میں دیا، پیسہ بھی دیا، رزق بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ اور دے اور دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھ سے اگلی عبادت کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن تو مجھ سے اگلے رزق کا مطالبہ کرتا ہے، اور بندے میں تیرے اگلے رزق کا مطالبہ بھی پورا کرتا ہوں۔ ایسا کریم رب اللہ پاک کی ذات ہے کہ اللہ پاک اتنی زیادہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت کیا ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی کوتاہی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک اس مخالفت کے باوجود بھی ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ اپنا خون اولاد، ماں باپ کا جنا ہوا بچہ بھی اگر لگاتار نافرمانی کرے 2 3 4 5 دفعہ، تو ماں باپ گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، اس بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائے اللہ کی ذات، خود حدیث میں اللہ پاک کے نبی نے فرمایا اللہ کی محبت ایسی ہے 70 سال ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرے، 70 سال، یہاں تک کہ نافرمانی میں اس کے بال بھی سفید ہو گئے، اور پھر وہ کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگتا ہے، تو اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کر دی، میرے طرف معافی مانگنے میں اور میرے طرف سے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ذات ہے۔ مایوس مسلمان اللہ سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کافر ایسے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، زنا کیے تھے، قتل کیے تھے، شراب پی تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دعوت پہنچی اور ایمان کی تبلیغ پہنچی، تو وہ دل میں کہنے لگے ہم نے تو اتنے گندے گندے گناہ کیے ہیں، ہم نے ایسا کیا ہے، اب ہمیں ایمان لا کر کیا فائدہ پہنچے گا، یا ایمان ہمیں کیسے اللہ قبول کریں گے اتنے گناہوں کے باوجود۔ تو اللہ پاک نے 24ویں سپارے میں آیت اتار دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیغمبر ان لوگوں کو میرا اعلان سناؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے۔ آؤ تمہیں اللہ فرماتے میں ایسے بھی قبول کر لوں گا۔ تو میرے عزیز 2 باتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اپنے کئی لوگ ماشاءاللہ تندرست بھی ہے، نیک بننے کا دل بھی چاہتا ہے، لیکن ان کے منہ سے ایک بات سننے کو ملتی ہے یار ساری زندگی تو میں گناہ کیتے ہیں، وہ نمازہ نال کی فائدہ ملنا، بھائی ساری زندگی تو ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے، اب اللہ کے پاس جانے میں ہمیں تو شرم آتی ہے۔ یاد رکھو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب موت روح نکلتے ہوئے گلے تک پہنچ جائے پھر اللہ معافی کا دروازہ بند کرتا ہے، اس سے پہلے جب معافی مانگو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ اس دنیا میں پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا اپنے گناہوں پر خطاؤں پہ معافی مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک سے ایک تو یہ کہ جو خطا ہوئی ہے وہ رب ہے، مالک ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، اور یاد رکھو اللہ معاف کرنے پہ آئے نہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ ایک ذرے عمل پہ معاف کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی مر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والا مر گیا،
جب اس کو قبر میں رکھا اور اللہ پاک کے سامنے کھڑا کیا گیا تو فرشتوں سے فرمایا نیکی کا اعمال نامہ کھولو اور گناہ کا کھولو. جب کھولا تو نیکیوں میں کچھ بھی نظر نہیں آیا اور گناہ ہی گناہ تھے. فرشتوں نے کہا یا اللہ اس آدمی کے نیک اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے اور گناہ سارے ہیں. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اس آدمی کی بخشش کر دو. یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں ایک نیکی اس کی مجھے پسند آئی. اور ایک نیکی کیا تھی کہ یہ راستے پہ جا رہا تھا, راستے پہ جاتے جاتے ایک درخت کی ٹہنی راستے کے اندر لٹک رہی تھی. جو بھی آدمی وہاں گزرتا اس ٹہنی کی وجہ سے ٹیڑھا ہو کر بھی گزرنا پڑ رہا تھا. جب یہ آیا اور اس نے دیکھا کہ ٹیڑھی ایک ٹہنی لٹک رہی ہے اور راستے میں ہر آدمی کے لیے تکلیف کا سبب ہے, اس نے کہاڑی لا کر اس ٹہنی کو کاٹ دیا کہ اس ٹہنی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا اس نے میرے مخلوق کو تکلیف سے بچایا, اس کو میں جہنم کے تکلیف سے بچاتا ہوں. اتنی معمولی سی ایک ادا پہ اللہ پاک نے معاف کر دیا. حدیث میں ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, قیامت میں دو آدمیوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. فرشتے دیکھیں گے یا اللہ دونوں گناہگار ہیں. اللہ فرمائیں گے دونوں کو جہنم میں ڈال دو. ایک آدمی یہ سن کر جہنم کی طرف دوڑ لگائے گا, تیزی سے بھاگے گا, اور دوسرا جو ہے وہ 2 قدم آگے جائے گا پھر پیچھے دیکھے گا, 2 قدم آگے پھر پیچھے دیکھے گا. اللہ سب جانتے ہیں, لیکن اللہ جب سوال کرتے ہیں حق اور آپ کو بتانے کے لیے, دونوں کو بلا کر اللہ فرمائیں گے تیز دوڑنے والے سے کہ تجھے پتہ ہے آگے جہنم ہے, آگ ہے, پھر تو اتنی تیزی سے کیوں بھاگ رہا تھا آگ کی طرف؟ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں روزانہ تیرے حکم اور آذانوں کو سنتا تھا, میں کبھی تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں اٹھا, کبھی تیرا حکم نہیں مانا. آج آخری حکم تھا کہ جا جہنم میں نے کہا آج تو اپنے اللہ کا حکم مانوں گا. تیرے حکم کو ماننے کے لیے میں نے دوڑ لگا دی, جلتا ہے تو جلوں, پر اللہ کا حکم ہے. اللہ پاک نے دوسرے سے کہا تو پیچھے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علماء سے دنیا میں سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے, تو بڑا مہربان ہے, بڑے بڑے نافرمانوں کو معاف کرتا ہے. جب تو نے کہا جا جہنم میں تو میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ شاید اللہ کو اب رحمت آ جائے, اللہ کو اب پیار آ جائے, اللہ کو اب پیار آ جائے, اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا. حدیث میں ہے اللہ پاک نے دونوں کے بارے میں فرمایا جاؤ بھائی جنت میں چلے جاؤ. اتنی سی معمولی سی ادا پر یاد رکھو کسی نیکی کو کمتر نہ سمجھو. کوئی نیکی ایسی نہ ہو کہ آپ سمجھ مرے اس سے کیا ملتا ہے. کوئی نیکی, جو نیکی اللہ توفیق دے, راہ چلتے ہوئے کوئی اینٹ پڑی ہے اٹھا کر سیٹ پہ کرو, کوئی پتہ نہیں اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے. کوئی آدمی جا رہا ہے اس کے پاس کوئی سامان ہے, ہاتھ میں اٹھاؤ اس کے ساتھ چند قدم چلو. کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرو. خدا کی قسم اللہ کو یہ ادائیں ہماری عبادت سے زیادہ قبول ہو جاتی ہیں. اس نے امام احمد میں ہے بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار آدمی 60 سال ایک کمرے میں اللہ کی عبادت کی. 60 سال کمرے کے اندر عبادت کی, باہر کی دنیا نہیں دیکھی. 60 سال کے بعد باہر نکلا کہ دیکھوں بھی صحیح آخر دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جیسے نکلا تو سامنے پانی کا چشمہ تھا, وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس عورت پہ نگاہ پڑ گئی, دل میں عورت کا خیال آیا, وہاں جا کے اس سے باتیں شروع کر دی. باتیں کرتے کرتے دل آپس میں مل گئے, اور ویسے بھی کمرہ خالی تھا, وہاں جا کے دونوں نے گناہ کر لیا, زنا کر لیا. 60 سال کی عبادت کے بعد باہر نکلا تو ایک زنا کا گناہ ہو گیا. واپس اپنے حجرے میں آیا شرم سے, کیا اللہ میں نے اتنی زندگی محنت کی اور یہ کیا ہوا.
شرم سے اپنا وہ جو سامان تھا وہ اٹھایا اور وہاں سے چلنا شروع ہو گیا، رو بھی رہا، پریشان بھی۔ اس کے پاس 2 سوکھی روٹیاں تھی تھیلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ بھوک لگی، جب وہ 2 روٹیاں نکالی تو دیکھا ایک غریب فقیر راستے میں بھیک مانگتے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کے کہنے لگا بڑی بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے تو کھانا دے دو۔ اس آدمی نے وہ 2 روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ آگے گاؤں تھا، وہاں چلا گیا، جیسے وہاں گیا بخار آیا اور بخار کے اندر اس کی موت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جب اس آدمی کو قبر میں رکھا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے، تو نے میری 60 سال عبادت کی اور ایک بدکاری کی، تیری ساری عبادت اس بدکاری پر ضائع ہو گئی۔ تیری 60 سال کی عبادت اس زنا پر ضائع ہو گئی۔ لیکن جو تو نے فقیر کو 2 روٹیاں دی اور اس کا پیٹ بھر لیا، حالانکہ تجھے خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے یہ تیری ادا پسند آئی، جا اس 2 روٹیوں پر میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک کو پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے۔ اس لیے میرے عزیز، اللہ پاک ہمارے ساتھ محبت کرنے میں بے مثل، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو خدا را ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک جذبہ رکھیں، ایک صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کو ایک ادا بڑی پسند ہے، وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ جب اذان ہو جائے اور بندہ دنیا کے کام کو چھوڑ دے اور کہے نہیں اب میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں، ایسے آدمیوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے اس دنیا میں میرے کچھ محبوب ایسے بھی ہیں کہ جب میری آواز سنتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی۔ یہ صرف اپنے اندر پیدا کرے کہ جب اذان ہو ہلکی سی زبان سے جملہ کہے کہ میرا مالک اب مجھے بلا رہا ہے۔ یہ جملہ آپ کو اتنا مضبوط کرے گا، خود دیکھو جب بھی اذان سنو، جو بھی کام ہے بس زبان سے 2 یا 3 دفعہ کہو اب مالک بلا رہا ہے، میرا مالک مجھے بلا رہا ہے، اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ پاک نے ایسوں کی صفات بیان کی ہے اور ان کو اپنا دوست کہا ہے کہ میرے ایسے کچھ لوگ بھی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔